غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں نے اپنے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے عوام کو ہراساں کرنے اور انہیں جدوجہد آزادی ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ فوجی اور پولیس اہلکار گزشتہ کئی دنوں سے سری نگر، بڈگام، گاندربل، بارہمولہ، پلوامہ، راجوری، پونچھ اور دیگر اضلاع کے مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کر رہے ہیں اور گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں۔ ان علاقوں کے مکینوں نے صحافیوں کو بتایا کہ پولیس اور فوجیوں نے ان کی زندگی جہنم بنا دی ہے کیونکہ وہ گھروں میں گھس کر مکینوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فورسز اہلکاروں نے ان کارروائیوں کے دوران کئی افراد کو گرفتار کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری بھارتی مظالم سے خوفزدہ ہو کر اپنے مقصد سے دستبردار نہیں ہو سکتے اور وہ حق خودارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ علاقے میں قابض فوجیوں کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر بھارت کو جواب دہ بنائے۔ ادھر قابض حکام کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف سری نگر کے علاقے گاؤں کدل میں مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں، حکام کی جانب سے سمارٹ میٹرز کی تنصیب کے خلاف احتجاج کے لیے گاؤں کدل پل کو بند کر دیا۔ مقبوضہ علاقے میں گزشتہ کئی ہفتوں سے حکام کی جانب سے سمارٹ میٹرز کی تنصیب کے خلاف زبردست مظاہرے جاری ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کی ہائی کورٹ نے دو معروف علماء دین مولانا عبدالرشید داؤدی اور مولانا مشتاق احمد ویری سمیت 5 افراد کی غیر قانونی نظر بندی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے حکام کو انہیں فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مولانا رشید داؤدی اور مولانا مشتاق ویری کو بھارتی پولیس نے گزشتہ سال ستمبر میں گرفتار کیا تھا اور بعد میں انہیں جموں کی کوٹ بلوال جیل میں نظر بند کیا گیا تھا۔ ادھر ضلع پونچھ کے علاقے بالا کوٹ میں ایک فارورڈ پوسٹ پر تعینات بھارتی پیراملٹری بارڈر سیکورٹی فورس کا ایک اہلکار جمعے کی صبح سے لاپتہ ہے۔